حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک سانپ مار دیا تھا، تو پھر جنات انہیں لے گئے تھے، اور قاضی جو تھا جنات کا وہ بیٹھا ہوا تھا، اور شاہ صاحب، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے چچا، مقدمہ پیش ہوا کہ انہوں نے ہمارا بندہ جن قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا میں نے قتل نہیں کیا بھی، میں نے تو سانپ مارا ہے۔ تو انہوں نے قاضی جو جن تھے ان سے کہا کہ جناب والا انہوں نے مارا ہے، اتنا تو مانتے ہیں نا، وہ ہمارا ہی بھائی جن تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جو جن اپنا حلیہ بدل کے آئے اور تم اسے قتل کر دو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے تو اس حدیث پہ بھی عمل کیا ہے کہ اگر وہ جن تھا تو اصلی صورت میں آتا، سانپ کی صورت میں کیوں آیا تھا؟ تو وہاں ایک اور جن صحابی رضی اللہ عنہ یا قاضی نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، میں اس وقت ان کی مبارک مجلس میں حاضر تھا، میرے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جن صحابی کی زیارت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے چچا نے کی، اور یہ ساری چیزیں، یہ قصہ حکایات اولیاء میں بھی لکھا ہے، لیکن بھیا یہ سب جھوٹ ہے، کوئی اس میں حقیقت صداقت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے کشکول، یہ مشہور شیعہ عالم دین ہے بہاؤالدین محمد العاملی، اور یہ شخصیت جو ہے 1031 ہجری کی ہے، آج سے کم بھی 450 سال پہلے کی۔ یہی قصہ انہوں نے لکھا ہے، یہ اہل تشیع میں ہے نا، تو اس لیے یہ جو قصہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں آتا ہے، اور یہ حکایات اولیاء میں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اس کی تصدیق چاہیے تو ہم اس کے بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت یہاں پر کشکول کے صفحہ نمبر 127 پہ آئی ہے، اور کشکول کے جمع کرنے والے بہاؤالدین محمد العاملی ہیں، جن کا انتقال 1031 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توجہنا من مصر الی مکہ، ہم مصر سے سفر شروع کیا ہم نے، اور مکہ مکرمہ حاضر ہونا تھا، نرید الحج، ہم حج کرنا چاہتے تھے، فلما کنا فی اثناء الطریق نزل منزلا، ہم راستے میں ایک جگہ پر اترے، اور خرج علینا ثوبان، ہم پہ ایک سانپ ظاہر ہوا، اژدہا، فتبادر الناس پہ قتلی، لوگ بھاگے تک اس کو قتل کر دیں، وسبقہم الی، ابن عمی میری چچا زاد بھائی جو تھے وہ ان پہ سبقت لے گئے اور انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ میرے چچا زاد بھائی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے، ونحن ننظر، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اور پھر آگے وہی قصہ دہرایا کہ اس طرح ہوا، اور اس طرح وہ جو قاضی تھا جن کا قتل کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، ایسی کہانیاں ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز کسی ایسے دین کو ماننے کے تیار نہیں ہیں جن میں جھوٹ پر مبنی روایات سے چیزیں بیان کی جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے، کتنے بڑے آدمی ہیں یہ، اور ان کے فضائل تھوڑے ہیں کہ خام خواہ اس جھوٹ کو بھی بولنا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسا آدمی پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا۔ 1761 میں شاہ صاحب کا انتقال ہوا تھا، 1761، 1861، 1961، 200 سال، تیسری صدی چل رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم فقہ اور حدیث کو تطبیق دو۔ اہل حدیث کا پورا سلسلہ ہے، ادھر حنفی فقہا کا پورا سلسلہ ہے، ہر وہ حدیث
جس کی روایت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کی ہے، انہوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ مصوّع اور مصفّہ موطا کی شرح جو دیکھ چکا ہے اسے پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا خاص فن ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت توجہات ان پہ تھیں، ان کی فضیلت کے لیے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جھوٹ بیان کیا جائے والعیاذ باللہ؟ یہ تو 400 سال پرانی روایت اہل تشیع کی چلی آتی ہے، غلط لوگ کہتے ہیں جو اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔